بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، صدق اللہ العظیم۔ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سکھلائے، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سکھلائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے۔ میرے عزیز ساتھیوں اور پیارے دینی بھائیوں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک سلسلہ چل رہا ہے۔ پچھلے 3 ایپیسوڈز میں آپ حضرات نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے والے حالات کو سنا، نبوت کے بعد والے حالات کو سنا، مکی زندگی کیسی تھی آپ کو معلوم ہوا، مدنی زندگی کیسی گزری آپ کو معلوم ہوا۔ آج ہم ایک اہم عنوان لے کر آپ کے سامنے آئے ہیں۔ یہ ایسا اہم ترین عنوان ہے جو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کریم ہے، لب لباب ہے، خلاصہ ہے۔ آج کا ہمارا عنوان ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و عادات۔ آج کے اس عنوان کے تحت ہم گفتگو کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارکہ کے بارے میں، آپ کی عادتوں کے بارے میں، آپ کے طور طریقوں کے بارے میں۔ اسی طرح آج کی اس گفتگو میں آپ کو معلوم ہوگا، مختصر طریقے پر روشنی ڈالی جائے گی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنوں اور غیروں کے ساتھ کیسا رویہ اور سلوک رکھا کرتے تھے۔ تو آئیے آج ہم سب سے پہلی بات جو شروع کرنے جا رہے ہیں وہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات عالیہ، یعنی آپ کی خوبیاں، آپ کے کمالات، آپ کی مزاج، آپ کی فطرت مبارکہ، آپ کی طبیعت شریفہ، اس کے بارے میں آج آپ کو سننے کو ملے گا۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخشے بخشائے ہوئے ہیں، آپ معصوم عن الخطا ہیں، یعنی کوئی بھی گناہ آپ سے کبھی بھی ہو نہیں سکتا، لیکن اس کے باوجود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معصوم ہوتے ہوئے بھی ایسی عبادت کی، ایسا اللہ کا ذکر کیا، اس کے ذریعے سے اپنی امتیوں کو پیغام دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے پسندیدہ بندہ وہ ہے جو اللہ کا عبادت گزار ہو، جو ہر وقت اللہ کی یاد میں رہتا ہو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ فرض نمازوں کے علاوہ رات میں تہجد کے وقت میں اٹھ کر نفل نمازوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے اور ایک ایک آیت کو سمجھ کر بار بار اللہ کی بارگاہ میں دہراتے رہتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک پر ورم آ جاتا، پاؤں پھول جاتے۔ حضرات صحابہ نے اسی طرح اما جان حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ترس آتا اور وہ یہ کہتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تو آپ سے راضی ہیں، آپ بخشے بخشائے ہوئے ہیں، پھر بھی آپ اتنی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے سامنے اتنا گڑ گڑاتے ہیں، اتنا روتے ہیں، اور اللہ کے سامنے اتنا لمبا سجدہ اور رکوع کرتے ہیں، اپنے آپ کو اتنا آپ کیوں تھکاتے ہیں؟
نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب آپ سنیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں فرماتے، یقیناً اللہ کا مجھ پر بڑا کرم اور انعام ہے، لیکن میں یہ عبادت اس وجہ سے کرتا ہوں تاکہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بن جاؤں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں آپ دیکھیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نیا چاند نکلتا ہوا دیکھ رہے ہیں تو اس کی دعا پڑھ رہے ہیں، اس میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء جا رہے ہیں تو اس کی دعا پڑھ رہے ہیں اور اللہ کی مدد و توفیق کو مانگ رہے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سونے کے لیے بستر پہ لیٹے ہیں تو اللہ کا ذکر اور اللہ کی یاد ہے۔ جب کھانا کھانے کے لیے جب لقمہ بنا کر اپنے قریب لاتے ہیں تب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا نام لے کر شروع فرماتے ہیں۔ یہ تمام وہی دعائیں ہیں میرے ساتھیوں اور میرے بھائیوں جو ہم کو دعائے معصورہ کے اور ادعیہ معصورہ کے طور پر دینیات کی کتابوں میں ملتی ہیں۔ یہ وہی دعائیں ہیں جو ہم اپنے اسکول میں اپنے مدرسوں میں پڑھتے ہیں، یاد کرتے ہیں، تاکہ ہماری بھی زندگی اللہ کی یاد میں بسر ہو، تاکہ ہم بھی اللہ کو یاد کرنے والے بندے بن جائیں، تاکہ ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر گزار بندے بن جائیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت مبارکہ کے بارے میں ابھی ہم نے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں سے بخشائے ہونے کے باوجود، معصوم ہونے کے باوجود ہمہ وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ دوسری صفت مبارکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آخرت کا خوف، دنیا کے مقابلے میں آخرت کو ترجیح دینا، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہی پیغام لے کر دنیا میں آئے ہیں، اور حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبی اور پیغمبر آئے ہیں ان سب نے اس حقیقت سے دنیا بھر کے انسانوں کو واقف کروایا کہ دنیا چند روزہ زندگی ہے، ہمیشہ کی زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ دنیا کے مزوں کے مقابلے میں آخرت کے مزے کو ترجیح دینا، دنیا کی خواہشات کے مقابلے میں، دنیا کی کامیابیوں کے مقابلے میں آخرت کی کامیابی کو ترجیح دینا، یہ ہمارے نبیوں نے ہمیں سکھایا، اور آخر میں ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر پریکٹیکلی طریقے پر اس کو کر کے بتلایا بھی۔ چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے، حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ بھوک کی وجہ سے حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھی پیٹ میں درد ہونے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دن بھر اور رات میں کچھ نہیں کھایا تھا، اور دوسرے روز بنا سحر کیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھ لیا۔ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بڑا ترس آیا۔ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی، کم سے کم اتنا تو ہو کہ ہمیں پیٹ بھر کر کھانے کے لیے کھانا نصیب ہو۔ اس کے اوپر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جملہ ارشاد فرمایا وہ نوٹ کرنے اور یاد رکھنے کے قابل ہے۔ پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو عائشہ، مجھ سے پہلے جتنے نبی آئے ان سب کو ان حالتوں سے گزرنا پڑا، اور اسی حالت میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جا ملے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان بندوں کی، ان برگزیدہ شخصیات کی ادا بڑی پسند آئی۔ میں ڈرتا ہوں کہ کہیں دنیا میں مجھے بہت زیادہ نہ دے دیا جائے کہ آخرت میں مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا یا آخرت کی نعمتوں میں میری کمی ہو جائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر پریکٹیکلی طریقے پر بتلایا کہ دنیا کے مقابلے میں آخرت کو ترجیح دینا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی حقیقت کو بتلا دیا کہ حب الدنیا رأس کل خطیئہ، دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے۔ اور یہ ایک ایسی بات ہے کہ اس بات پر اگر کوئی بندہ چلے گا
تو دنیا میں کبھی دہشت نہیں ہوگی، کبھی فتنہ نہیں ہوگا، کبھی جھگڑے نہیں ہوں گے، اور کبھی کوئی ایک دوسرے کا گریبان اور گلا نہیں پکڑے گا۔ آج ہم دنیا بھر میں دیکھتے ہیں، عدالتوں میں آپ جا کر دیکھیں کہ کتنے ایسے کیسز ہیں کہ ایک ہی گھر کے افراد ہیں اور سگے اور حقیقی بھائی ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف کیس ڈالے بیٹھے ہیں، اسی دنیا کی محبت کی وجہ سے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی حقیقت کو بتلایا اور اپنی امتیوں کو بھی اپنے عمل کے ذریعے سے یہ ترغیب دی، یہ پیغام دیا کہ دنیا کے مقابلے میں ہمہ وقت ہمیشہ آخرت کی زندگی کو ترجیح دینا چاہیے۔ تیسری صفت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خشیت الہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے محبوب بندے ہیں، ایسے محبوب بندے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے مہمان نوازی کے لیے ساتوں آسمانوں پر بلایا، معراج کے موقع پر آسمانوں کی سیر کروائی، عرش معلیٰ پر بلایا، لیکن اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمہ وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے تھے۔ اگر ہوا نارتھ کی جانب سے آ رہی ہو تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوف اور گھبراہٹ میں مبتلا ہو جاتے اور اللہ تعالیٰ سے دعا فرماتے، اللہم انی اعوذ بک بما ارسلت فیہا، اے اللہ اگر اس ہوا کے اندر کوئی نقصان ہے، کوئی عذاب ہے، اس عذاب سے ہماری حفاظت فرما۔ اگر بادل کو گرجتا ہوا دیکھتے اور گھنے اور کالے بادل آ جاتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کا رنگ بدل جاتا، تبدیل ہو جاتا، خوف کے آثار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر آ جاتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑانے لگتے، دعا کرنے لگتے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، میرے دینی بہنوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے سب سے زیادہ قریب محبوب ہیں، تمام نبیوں میں سب سے بڑے ہیں اور امام الانبیاء کا مقام آپ کو حاصل ہے، تو دیکھیے وہ امام الانبیاء ہونے کے باوجود کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف میں رہتے ہیں۔ اور ایمان اسی چیز کا نام ہے، انسان 2 رکعت نماز پڑھ لے اور مطمئن ہو کر بیٹھ جائے اور اللہ کا خوف کیے بغیر، اللہ کی پکڑ اور اللہ کے عذاب سے ڈرے بغیر کام کرتا چلا جائے تو پھر وہ کبھی نہ کبھی بھٹک سکتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل کے ذریعے سے ہمیں اس بات کی تاکید کی ہے کہ کیا چاہے ہم کتنے ہی زیادہ عبادت گزار، متقی اور پرہیزگار کیوں نہ بن جائیں، چاہے ہم کتنی ہی تعداد میں رکعتیں کیوں نہ پڑھ لے، روزے کیوں نہ رکھ لے، لیکن ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے جہاں ایک طرف امید رکھنی ہے وہیں دوسری طرف اللہ کے عذاب سے ہمیں ڈرتے بھی رہنا ہے۔ اسی لیے بعض مخصوص موقعوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی تاکید فرمائی ہے، توبہ کی تاکید فرمائی ہے، اور خود ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں آتا ہے کہ آپ بخشائے ہوئے ہونے کے باوجود دن میں 70 یا 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت تھی۔ تو ابھی ہم نے 3 صفات عالیہ کو سنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا کے مقابلے میں آخرت کو ترجیح دینا اور ہر وقت آخرت کے بارے میں فکر مند رہنا، اور تیسری بات جو ہم نے ابھی سنی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے خشیت اور خوف کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب اور پکڑ سے ہمہ وقت ڈرتے رہنا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات میں سے ایک عادت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہی نرم دل تھے، جلد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رونا آ جاتا۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی یعنی آپ کے صاحبزادی کی بیٹی، ان کا انتقال ہو گیا، طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے ہاتھوں میں اور اپنے گود میں لے رکھا تھا۔ اسی وقت آپ کی نواسی اس دنیا سے چل بسی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نواسی کے جانے کے غم سے رو پڑے۔ بعض نے پوچھا کیا آپ نبی ہونے کے باوجود رو رہے ہیں؟
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میں نبی ہونے کے باوجود رو رہا ہوں، کیونکہ میرے سینے میں بھی دل ہے اور کہ غم کو میں محسوس کرتا ہوں، اور غم کی وجہ سے آنکھوں سے آنسوں کا نکالنا یہ کوئی معیوب بات نہیں ہے اور نبی ہونے کے شان کے خلاف نہیں ہے۔ اسی طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات شریفہ میں ہم کو یہ بات بھی ملتی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہی برداشت والے اور دوسروں کو معاف کرنے والے تھے۔ سیرت کی کتابوں میں آپ کو واقعات ملیں گے کہ ایک دیہات یا گاؤں سے رہنے والا ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتا ہے، وقت کے نبی ہیں، امام الانبیاء ہیں، لیکن چونکہ اس شخص کو معلوم نہیں تھا کیسے ادب کے ساتھ اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسے ادب کے ساتھ پیش آنا ہے، لہٰذا وہ آتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں جو چادر مبارک تھی اس کو کھینچتا ہے، اور اتنی زور سے کھینچتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک پر اس کے نشان پڑ جاتے ہیں۔ اور وہ کیوں کھینچ رہا ہے؟ وہ اپنی ضرورت کے لیے، وہ کہتا ہے کہ مجھے ضرورت ہے، میری ضرورت پوری کیجئے، میری ضرورت پوری کیجئے، اور مجھے یہ چیزوں کی ضرورت ہے، میرے اونٹ کے اوپر ان سامان کو لادنے کے لیے آپ دوسروں کو حکم فرما دیجئے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گستاخی کو معاف فرمایا، برداشت کیا، اور اپنے خادموں سے کہا کہ یہ شخص جس بات کا مطالبہ کر رہا ہے اسے دیا جائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اپنی ذات کے لیے، اپنے نفس کے لیے، یا اپنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی برا بھلا کہہ دے تو غصے میں مغلوب ہو کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بدلہ نہیں لیا، کبھی انتقام نہیں لیا۔ یہی وجہ ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پہ کر کے بتلایا، جس کا اثر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اوپر بھی ہوا۔ ہم سنتے ہیں وہ مشہور واقعہ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ ایک اللہ کا دشمن ان کے مقابلے میں آیا اور حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے مقابلہ کرنے لگے، اور مقابلہ کر کے اللہ کے اس دشمن کو زمین پہ گرا دیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالب آ گئے اور وہ اس کے سینے پر بیٹھ گئے۔ تو وہ شخص غصے میں آ کر حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر تھوک دیا اور وہ شخص غصے میں آ کر حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے مبارک کے اوپر تھوک دیا۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص کے اس عمل کی وجہ سے اور زیادہ غصے میں نہیں آئے، تلوار نکال کر اس کے گردن کو نہیں مارا، بلکہ فوراً اس شخص کو چھوڑ کر کھڑے ہو گئے۔ وہ شخص پریشان ہو گیا، اب تو آپ کو اور زیادہ غصہ آنا چاہیے تھا، میں نے آپ کے ساتھ اور زیادہ بدتمیزی کی ہے۔ تو حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، میں تمہارے تھوکنے سے پہلے صرف اللہ کے لیے لڑ رہا تھا، اللہ کے لیے مقابلہ کر رہا تھا۔ جب تم نے میرے چہرے پر تھوکا تو میرا نفس اور میری ذات کے اندر بھی غصہ شامل ہو گیا، اسی وجہ سے میں نے تمہیں چھوڑ دیا۔ اگر تم مقابلہ کرنا چاہتے ہو تو دوبارہ مقابلے کے لیے آؤ۔ یہ تعلیمات نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر پریکٹیکلی طریقے پر کر کے بتلایا، جس کا اثر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی طبیعتوں پر بھی ہوا۔ الغرض نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مقام اور مرتبے والے ہونے کے باوجود آپ کی طبیعت شریفہ کے اندر بڑی تواضع تھی، بڑی عاجزی کے ساتھ پیش آتے تھے، بڑائی والا انداز نہیں ہوتا تھا۔ حالانکہ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رعب تھا، جو دبدبا تھا، کہ دیکھنے والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کے رعب کو دیکھ کر آنکھ سے آنکھ ملانے کی طاقت نہیں رکھتا تھا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا رعب اور ایسا دبدبا دیا تھا
کہ اس رعب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے آنے والا میلوں سے بہت دور ہے، لیکن پہلے ہی سے اس کے دل میں ہیبت شروع ہو جاتی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جانا ہے، میں کیسے حاضری دوں گا اور کیسے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کروں گا۔ لیکن اتنی بڑی خداداد، ہیبت اور رعب کے باوجود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ملنے والوں کے ساتھ، اپنے ماننے والوں کے ساتھ نہایت عاجزی کے ساتھ، تواضع کے ساتھ، انکساری کے ساتھ پیش آتے تھے۔ ایک دیہاتی صاحب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں آ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو فرمانے لگے، بات چیت کرنے لگے۔ تو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ اس شخص کے گھبراہٹ اور خوف کی وجہ سے اس کے دونوں مونڈھے کپ کپا رہے ہیں۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو تسلی دی اور دلاسا دیا کہ گھبراؤ نہیں، اطمینان سے بات کرو، میں بھی کسی ماں کا بیٹا ہوں، میں بھی انسان ہوں، اتنا خوف کھانے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیے ہمارے امام الانبیاء، سرور کونین جنہیں کہا جاتا ہے، تاجدار مدینہ ہیں وہ، امام الرسل ہیں وہ، تمام نبیوں میں سب سے افضل و اعلیٰ ہونے کے باوجود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسی عاجزی تھی، اس کو ہمیں اپنی فطرت اور اپنی طبیعت کے اندر لانے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات مبارکہ میں یہ بات آتی ہے کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کبھی بھی بد کلامی نہیں کرتے تھے، کسی کو کوئی ایسا جملہ نہیں بولتے تھے جو بہت ہی گھٹیا ہو، اخلاق سے گرا ہوا ہو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ بے حیائی اور بے شرمی کی باتوں سے اپنے آپ کو بچاتے تھے، بلکہ آپ کی حیا کا ذرا اندازہ لگائیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کوئی بات کرنے کے لیے آتا تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے آنکھ میں آنکھ ڈال کر نہیں بات کرتے تھے، بلکہ کن انکھیوں کے ساتھ اس طریقے سے بات فرمایا کرتے تھے کہ یہ شرم والا، حیا والا، حجاب والا انداز تھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے عادات و صفات میں سے عدل اور انصاف بھی تھا۔ مدینہ منورہ کے حکمراں ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر عدل و انصاف تو دیکھیے کہ ایک خاتون جس کا نام بھی فاطمہ تھا، اس نے چوری کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کے حکم کے مطابق سزا سنائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کے حکم کے مطابق سزا سنائی، اور یہ بھی فرمایا اگر اس عورت کی جگہ فاطمہ بنت محمد بھی ہوتی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کا نام بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، فرمایا اگر اس خاتون کی جگہ اگر فاطمہ ہوتی تب بھی میں اللہ کا حکم سناتا۔ اللہ اکبر، کیسا انصاف، کیسا عدل آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے۔ آپ کے عدل و انصاف کے بارے میں آتا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کے معاملے میں یہ نہیں دیکھتے تھے کہ یہ سماج میں یہ سردار قسم کا ہے، یہ اونچے درجے کا ہے، یا یہ گھٹیا ہے، یہ نیچے درجے کا ہے۔ سب قانون اور خدا کے فیصلے کے مقابلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں سب برابر تھے۔ جو مظلوم ہوتا برابر اس کی مدد کی جاتی، جو ظالم ہوتا، جو ایسا گناہ کرتا جس کی شریعت میں سزا سنائی گئی، حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام خدا کے حکم کے مطابق ضرور سزا سناتے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ میرے دینی بھائیوں، اس بات کو بھی نوٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات میں یہ ہے کہ کبھی بھی کسی کو بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اگر گناہ کرتے ہوئے دیکھتے تو اس طرح نہیں ٹوکتے کہ وہ دوسروں کے سامنے شرمندہ ہو جائے، دوسروں کے سامنے اس کو کہیں سر شرم سے جھکانا نہ پڑے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں فرماتے۔
اگر کوئی آپ کی مجلس میں ایسا شخص آ جاتا جو گناہ کر کے آیا ہو تو نام لے کر نہیں بولتے، بلکہ مجلس میں عمومی طریقے پر آپ یہ فرماتے کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اس طرح کا کام کرتے ہیں۔ سمجھنے والا سمجھ جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری اصلاح فرما رہے ہیں۔ اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ عادات شریفہ کو بھی آپ ملاحظہ کرتے ہوئے جائیں، تاکہ ہم ان عادتوں کو فالو کر کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح معنی میں ہم پیروی کر سکیں، صحیح معنی میں ہم اطاعت کر سکیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات شریفہ کے بارے میں آتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی اچھا کام کرتے، نیک کام کرتے تو دائیں طرف سے شروع کرتے، حتیٰ کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کنگھی کرنا بھی ہو تب بھی دائیں طرف سے شروع فرماتے۔ اسی طرح اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کھڑے ہو کر بات کرتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اتنی دیر تک کھڑے رہتے جتنی دیر تک بات کرنے والا کھڑے ہو کر بات کر رہا ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عادت شریفہ رہی کہ کبھی بھی بازار میں اونچی آواز سے بات نہیں کرتے۔ سیرت کی کتابوں میں آتا ہے ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صخابہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بازاروں میں اور راستوں پر اونچی آواز سے پکارنے والے یا اونچی آواز سے بولنے والے نہیں تھے۔ بازار میں جب آپ جاتے، راستے سے جب آپ گزرتے، نظر نیچی ہوتی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے جاتے۔ آج ہمارا کیا حال ہو چکا ہے؟ اسی نبی کے نام پر، جس نبی کے لیے ہم اپنی جان دینے کے لیے تیار ہیں، ہم ایسے نعرے لگاتے ہیں معاف کیجیے گا کہ جس کی وجہ سے ہمارا وقار مجروح ہو جاتا ہے، متکبرانہ نعرے ہوتے ہیں، ان کی کوئی رہنمائی کرنے والا نہیں ہوتا۔ ہمیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر محبت اور عقیدت کا اظہار کرنا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان مبارک طریقوں کو، ان مبارک عادتوں کو اپنی عادتوں میں لائیں اور اپنی زندگیوں میں اسے جگہ دیں، تاکہ ہمارے ذریعے سے بھی دنیا کے اندر انقلاب آئے۔ انہی مبارک عادت اور انہی مبارک طور طریقوں کی برکت سے یہ اسلام پھیلا ہے، جس کی برکت سے آج آپ اور ہم مسلمان ہیں۔ دوسرے لوگ الزام لگانے والے یہ الزام لگاتے ہیں کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے۔ نہیں، اگر آپ تاجدار بطحہ سید الاولین والآخرین نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا آپ بغور مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اسلام تلوار سے نہیں پھیلا، بلکہ اسلام اخلاق سے پھیلا ہے، اسلام اچھی عادتوں سے پھیلا ہے، اسلام اچھے طریقوں سے پھیلا ہے۔ الغرض یہاں تک آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کے بارے میں اور آپ کے عادات کے بارے میں بتلایا گیا ہے۔ چلیے اب ہم آج کا ہمارا دوسرا پوائنٹ شروع کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے اخلاق۔ اس کے اندر ہمیں دو باتوں کی طرف توجہ دینی ہے، دو باتوں پر روشنی ڈالی جائے گی۔ پہلی بات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ اور سلوک اپنے گھر والوں کے ساتھ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہونے کے باوجود اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسے رہا کرتے تھے، اور دوسری بات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماننے والوں کے ساتھ یعنی حضرات صحابہ اکرام کے ساتھ کیسے رہا کرتے تھے، آپ کا رویہ اور سلوک کیسا ہوتا تھا، اور تیسری بات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیروں کے ساتھ، یعنی جو آپ کو نہیں مانتا ہے، جو دشمنی کرتا ہے یا دشمنی نہیں کرتا، وہ دوسرے مذہب سے تعلق رکھتا ہے، چاہے وہ بت پرست ہو، مشرک ہو، کافر ہو، یہودی ہو یا نصرانی ہو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ کیسا رویہ اور سلوک ہوتا تھا، ان باتوں پر ہم روشنی ڈالتے ہوئے آج کے ہم اپنے اس ٹاپک اور عنوان کو کمپلیٹ کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں، حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں تشریف لے جاتے تو مسکراتے ہوئے اور سلام کر کے گھر میں اندر تشریف لے جاتے، اور اندر جانے سے پہلے
اپنی ازواج مطہرات سے اجازت طلب کرتے کہ اندر آنے کی اجازت ہے یا نہیں۔ کیسے اخلاق ہیں اور کیسا آپ کا اپنے گھر والوں کے ساتھ رویہ اور سلوک ہے۔ باہر کی دنیا آپ دیکھیں کہ کتنا پریشر ہوا کرتا تھا، ایک طرف سے دشمنوں کا خوف، تبلیغ کی ذمہ داریاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کا غم، آخرت کی فکر، اور وہی جب نازل ہوتی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت تبدیل ہو جاتی تھی۔ اتنا بار اور اتنا وزن آپ کی طبیعت کے اوپر پڑتا تھا کہ وہی کے نازل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر پسینہ آ جاتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بدل جاتا، وہی کا بار ایسا ہوتا تھا۔ لیکن ان سب کے باوجود، ان ساری ذمہ داریوں، ساری پریشانیوں کو بھلا کر آپ جب اپنے گھر جاتے تو سلام کر کے، اجازت لے کر، مسکراتے چہرے کے ساتھ گھر میں داخل ہوتے۔ کتنا بڑا عمل ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر کے معمولات سیرت کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں اپنے خود کے کام خود اپنے ہاتھوں سے فرما لیتے، ہر مرتبہ حکم نہیں فرماتے، اگر آپ چاہیں تو حکم فرما سکتے تھے، اور آپ کے ازواج مطہرات تو آپ کے حکم کے انتظار میں رہتی تھیں اور آپ کے حکم کی تعمیل کرنا اپنی خوش نصیبی سمجھتی تھی۔ لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل کے ذریعے سے اپنی امتیوں کو بتلایا کہ اگر تم میرے نام لیوا ہو اور اگر تمہارا دعویٰ ہے کہ تم مجھ سے سچی محبت کرتے ہو تو تم اپنے گھر والوں کے ساتھ ایسے رہنا جیسے کہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ رہتا ہوں۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امتیوں کو یہ پیغام سنایا کہ تم میں سب سے بہترین وہ ہے، سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہو، اور یہ بھی فرمایا اپنے آپ کو بطور آئیڈیل کے پیش کرتے ہوئے کہ اور میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا رویہ اور سلوک کرتا ہوں۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فرمان صرف الفاظ کی حد تک محدود نہیں تھا، بلکہ اس کے اوپر گواہ ہیں آپ کے ازواج مطہرات کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کام کاج میں اپنے ازواج مطہرات کا ہاتھ بٹاتے، آٹا گوندھنے میں اور دودھ نکالنے میں، حتیٰ کہ اگر چپل ٹوٹ جاتی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے اپنے نالین شریفین کو سی لیتے۔ اور گھر کے اندر کا آپ نقشہ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بادشاہوں کے بادشاہ ہونے کے باوجود، سرور کونین ہونے کے باوجود کیسا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سادگی والا طریقہ اپنایا تھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر مبارک کھجور کی چھال کا بنایا ہوا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما کر اس بستر پہ سے اٹھتے تو آپ کے پشت مبارک یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ مبارک پر اس بستر کے نشان پڑ جاتے، اور اپنے گھر والوں کے ساتھ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بات چیت میں مصروف ہوتے۔ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں جب حضور ہمارے ساتھ بات کرتے ہیں تو اندازہ نہیں لگتا کہ آپ اتنے بڑے مقام والے، مرتبے والے نبی مکرم ہیں، اتنی سادگی کے ساتھ اپنے گھر والوں کے ساتھ گھل مل جاتے ہیں، اپنے گھر والوں کے گزرے ہوئے واقعات کو سنتے اور اپنے بھی واقعات سناتے، ان کے ساتھ وقت گزارتے اور پھر ان کے ساتھ مذاق بھی کرتے، ان کو ہنساتے، ان کو خوش رکھنے کی کوشش کرتے، ان کی خبرگیری کرتے، ان کے بارے میں فکر رکھتے۔ دیکھیے میرے معزز بزرگوں، میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل کے ذریعے سے بتلا دیا کہ آدمی چاہے کتنا اس کے اوپر ذمہ داریوں کا بار کیوں نہ ہو، باہر کی کتنی بڑی ذمہ داریاں کیوں نہ ہو، اور نبوت سے بڑی ذمہ داری کیا ہو سکتی ہے، لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل کے ذریعے سے بتلا دیا کہ چاہے انسان کتنا بھی مصروف ہو، اپنے گھر والوں کے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہیے، ان کے ساتھ بات چیت میں اپنا وقت صرف کرنا چاہیے، ان کے ساتھ
سامنے یہ نہیں جتانا ہے کہ میں بڑا ہوں یا میرا عہدہ بڑا ہے، میری ڈگری بڑی ہے، بلکہ ان کے ساتھ تو بہت ہی عاجزی اور انکساری کے ساتھ رہنا چاہیے، ان کے کاموں میں ہاتھ بٹانا چاہیے۔ یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی کا پیغام ہے، احسان ہے ان ازواج مطہرات کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ بیویوں کا، کہ جنہوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر کی ایک ایک بات کو نوٹ کر کے امت کے حوالے کیا اور اتنا قیمتی خزانہ ہمیں دیا۔ اور آئیے اب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ اور سلوک اپنے ماننے والوں یعنی حضرات صحابہ کرام کے ساتھ کیسا ہوتا تھا اس کے بارے میں ہم کچھ تذکرہ کرتے چلیں۔ حضرات صحابہ کرام گواہ ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں اور اپنے ماننے والوں کے درمیان میں جب ہوتے تو بہت ہی بے تکلف ہوتے اور ان کی بات سنتے، ان کا مسئلہ غور سے سنتے، ان کے سوال کا جواب دیتے، اور کبھی بھی اپنے ماننے والوں کو کسی بھی بات پر ایسا نہیں ٹوکتے کہ دوسرے شرمندہ ہو جائیں، جیسا کہ آپ کی صفات عالیہ کے ذیل میں ہم نے سنا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مجلس میں جب کسی سے بات کرتے تو ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی بات کر رہا ہو تو صرف اس جانب آپ صرف کان لگائے ہوئے ہوں، بلکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرف سے بھی کوئی بات کر رہا ہوتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری طرح متوجہ ہو جاتے۔ اگر اس طرف سے بات کوئی کر رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف پورا متوجہ ہو جاتے، اور اگر کوئی سامنے سے بات کر رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکمل متوجہ ہو جاتے، اور اگر کوئی بائیں طرف سے بات کر رہا ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مکمل متوجہ ہو کر بات کرتے ہیں، بہت ہی توجہ کے ساتھ بات کو سنتے ہیں۔ اور نصیحت کرنے میں بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی انداز ہوتا۔ جب آپ نصیحت فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے نکلنے والے موتیوں جیسے الفاظ صاف صاف نکلتے، اس قدر صاف صاف آپ بات فرماتے کہ جو آپ کے بالکل قریب میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی سن لیتے، اور جو مجلس میں سب سے اخیر میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے کانوں میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک الفاظ صاف صاف طریقے پر سنائی دیتے، اور ہر قسم کے لوگوں کا خیال رکھتے ہوئے کہ سننے والوں میں کوئی ذہین بھی ہے، ایک مرتبہ بات کر لیں تو بات سمجھ لیتے ہیں، کوئی اوسط درجے کے ہیں جن کا ذہن مڈل ہے تو دو مرتبہ سے وہ بات سمجھ میں اس کو آ جاتی ہے، اور کوئی بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ایک سے دو سے تین مرتبہ بات جب کہی جاتی ہے تب بات سمجھ میں آتی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مجلس میں اپنی واعظ و نصیحت میں اس کا پورا خیال رکھتے کہ اپنے ایک ایک نصیحت کو تین مرتبہ آپ ارشاد فرماتے، تاکہ ہر ذہن والا، ہر لیول والا اپنے طور پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سمجھ لے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ملنے والوں کا بڑا خیال ہوتا، اگر کوئی ضرورت مند ہوتا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس کی ضرورت کو پوری کرتے، کوئی بھی آپ سے اپنی ضرورت کے لیے آپ کی خدمت میں آتا تو کبھی بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خالی ہاتھ اسے واپس نہیں لوٹایا۔ اگر آپ کے پاس اس وقت کچھ موجود نہ ہوتا تو حضرات صحابہ کو کہتے اور کسی سے قرض لے کر اسے دلوا دیتے اور بعد میں وہ قرض پورا فرماتے۔ اللہ اکبر، کیسی نوازش تھی ہمارے نبی کی، کیسی عطا تھی، کیسی سخاوت تھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور میرے عزیز دوستو، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ بھی ویسا معاملہ فرماتے۔ ایک مرتبہ نماز کو جا رہے ہیں، راستے میں ایک بچے کو دیکھا کہ وہ بکرے کی کھال اتار رہا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو کہا، بیٹے
بکرے کی کھال ایسے نہیں اتارتے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو ہٹا کر اپنا ہاتھ مبارک وہ بکرے کی کھال کے اندر رکھا اور کھال کو یعنی چمڑے کو نکالتے ہوئے فرمایا کہ دیکھو بکرے کی کھال ایسے نکالتے ہیں۔ پھر وہ بچے کو بکرے کی کھال نکال کر دی اور نماز کے لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جا کر نماز پڑھائی۔ تو بچوں کے ساتھ، بوڑھوں کے ساتھ، اپنوں کے ساتھ، ماننے والوں کے ساتھ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول مبارک ہوتا۔ جب کبھی کوئی بڑا مسئلہ درپیش ہو جاتا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام کو بلا کر مشورہ فرماتے۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی کا سلسلہ جاری ہے۔ آپ چاہتے تو حضرت جبرائیل امین سے مشورہ فرما سکتے، براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ مشورہ فرماتے، کسی کے مشورے کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت نہیں۔ لیکن یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ یہ تواضع اور عاجزی اور انکساری والا مزاج تھا کہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہر معاملے میں مشورہ کرتے اور مشورہ ان کا غور سے سنتے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی رائے وہی ہوتی، اور اگر آپ وہی بات پسند فرماتے جو مشورہ دینے والوں کا کوئی مشورہ ہوتا، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام بلا تکلف اس کے اوپر عمل فرماتے۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ماننے والوں کے ساتھ یہ برتاؤ تھا، یہ رویہ اور سلوک تھا۔ ایسا نہیں کہ کوئی اپنا ماتحت ہے یا اپنا کوئی نوکر ہے یا کوئی اپنا سرونٹ ہے تو اس کو اس کی حد میں رکھا جائے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تو یہ تھا کہ اگر کوئی غلام یا باندی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کرتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دعوت بھی قبول فرما لیتے۔ اللہ اکبر۔ اور اگر کوئی بہت ہی غریب ہے، تنگ دست ہے، اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ اور تحفہ معمولی سا لے کر آیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے دل کو نہیں توڑتے، اس کی دلجوئی فرماتے اور پھر کبھی نہ کبھی اس کو اس سے بہتر ہدیہ اور بہتر تحفہ اسے عطا فرماتے۔ اور اگر کسی غلام یا باندی کو کوئی ضروری بات کرنی ہوتی، اپنی ضرورت سنانی ہوتی، تو وہ بلا تکلف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک پکڑ کر وہ ساتھ میں لے جاتے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ میں ایسے چلے جاتے کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ لے جانے والا کوئی غلام یا باندی ہے۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ملنے جلنے والوں کے ساتھ اخلاق اور عادات والا معاملہ تھا۔ اب ذرا وہ کچھ جھلکیاں بھی ہم دیکھیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیروں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتے۔ سب سے بڑے دشمن جو اسلام کے خلاف ہر قسم کی سازش رچنے والے، نبیوں کو ہر زمانے میں تکلیف دینے والے، جن کے بارے میں قرآن مجید میں کہا گیا کہ یہ کبھی تمہارے جگری دوست نہیں بن سکتے، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، وہ ہے یہود اور نصارہ۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے یہودیوں کی ایک جماعت آئی تو شرارتاً انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو السلام علیکم کہنے کے بجائے السلام علیکم کہا۔ السلام کے معنی آتے ہیں یعنی نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کی تم پہ لعنت۔ جب حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی ناراض ہوئیں اور جواب میں فرمایا وعلیکم السلام ولعنت اللہ، یعنی تم پر ہو اللہ کی لعنت، تم پر ہو اللہ کی بد دعا، تم پر ہو اللہ کی لعنت اور تم اللہ کی رحمت سے دور ہو، تم پر اللہ کا عذاب پڑے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اما جان حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکا اور فرمایا کہ یہ ہمارے مہمان ہیں، ہم ان کے میزبان ہیں، ان کے ساتھ اچھا رویہ اور سلوک رکھنا یہ ہمارا فریضہ ہے، لہٰذا اس کے جواب میں صرف وعلیکم تم کہہ دو تو ان کا جواب ان کو مل جائے گا، اپنی طرف سے ان کی اہانت یا توہین کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں۔ ایک اور واقعہ یہودیوں کے بارے میں آتا ہے، جب خیبر فتح ہوا
جو یہودیوں کا بڑا گڑھ مانا جاتا تھا، اور بار بار مسلمانوں کے ساتھ معاہدے وہ کرتے تھے لیکن اس کی خلاف ورزی وہ کر لیتے تھے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے عہد شکنی کی وجہ سے ان کو سزا دی اور خیبر فتح ہو گیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک یہودی عورت نے گوشت کی دعوت کی۔ پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش دلی کے ساتھ دعوت قبول کی۔ یہ نہیں کہا کہ وہ دشمن کے قبیلے اور خاندان سے ہے، محبت سے جو پیش آتا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم برابر اس کی محبت کا استقبال فرماتے، لیکن اس عورت نے گوشت کے اندر زہر ملا دیا تھا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ گوشت کے ایک دو لقمے بنا کر اپنے منہ مبارک میں ڈالے تو زہر اثر کرنا شروع کر گیا۔ صحابہ کو جب معلوم ہوا تو وہ تو حضور کے نام پر اپنی جان دینے کے لیے تیار رہتے، اس عورت کو سزا دینے کے لیے پہنچے، اس عورت کو گرفتار کر کے لایا گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے پوچھا، کیا تم نے کھانے میں زہر ملایا تھا؟ اس عورت نے کہا کہ ہاں، میں نے کھانے میں زہر ملایا تھا۔ پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ معلوم کی کہ کس وجہ سے تم نے کھانے میں زہر ملایا ہے، تو اس عورت نے کہا کہ میں آپ کو قتل کرنا چاہتی تھی، نعوذ باللہ من ذلک۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی مرضی کے بغیر تم مجھے مار نہیں سکتے۔ اس کے بعد پیارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو سزا نہیں دی، چونکہ اپنی ذات کا معاملہ تھا، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاطر اس عورت کو پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرما دیا۔ یہ تھا یہودیوں کے ساتھ حسن سلوک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور صرف حسن سلوک کی حد تک بات نہیں تھی، مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمرانی، اور مکہ مکرمہ میں فتح مکہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمرانی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی حکمرانی چلا کرتی تھی۔ اس کے باوجود مدینہ منورہ میں جتنے یہودی قبیلے تھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام کو اس بات کا حق دیا تھا کہ وہ اپنے عقیدے پر رہے۔ ذرا اسلام کو تلوار کے زور سے اسلام کے تلوار کے زور سے پھیلنے سے متعلق اعتراض کرنے والوں کو ذرا مدینہ منورہ کے حالات کا بھی جائزہ لینا چاہیے کہ مسجد نبوی، مدینہ منورہ اسلام کا مرکز ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، حضور کے جانثار صحابہ ہیں، وہیں پر یہودی قبیلے بھی آباد ہیں۔ تاریخ یہ نہیں بتا سکتی ہے کہ کبھی نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مجبور کیا، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے حضرات صحابہ کرام نے زبردستی کر کے انہیں اسلام قبول فرمایا، بلکہ ان کو ان کے عقیدے کے ساتھ رہنے کا پورا حق اور اختیار دیا گیا۔ بلکہ جب کوئی مدینے میں کوئی یہودی بیمار ہوتا، جیسا کہ ایک واقعہ ہے، ایک یہودی بچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ بچہ بیمار ہوا تو اس کے گھر تشریف لے گئے، اس کی عیادت کی اور اس کو تسلی دی کہ تم جلد ہی شفایاب ہو جاؤ گے، اور اس سے کھانے پینے سے متعلق دریافت فرمایا، اس کی صحت سے متعلق جو غذا اچھی ہو سکتی تھی اس کا مشورہ دیا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غیروں کے ساتھ رویہ اور سلوک تھا۔ بلکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ ایک یہودی کا جنازہ سامنے سے گزرا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فوراً کھڑے ہو گئے۔ حضرات صحابہ کرام نے دریافت فرمایا، اللہ کے رسول، یہ تو یہودی کا جنازہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرنے والا چاہے یہودی ہو یا نصرانی ہو یا بت پرست ہو، وہ تو اللہ کے پاس جا چکا ہے اور وہ اپنے عمل کا بدلہ اور جواب دینے والا ہے اور اپنے عمل کا بدلہ پانے والا ہے۔ تو کوئی بھی جانے والا جب اس دنیا سے رخصت ہو گیا تو ہمیں بھی آخرت کی فکر کرنی چاہیے اور ان کے غم میں برابر کے ہمیں شریک ہونا چاہیے۔ یہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انسانیت نوازی۔ اگر اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہوتا تو کب کی بجھ چکا ہوتا۔ یہ وہ اخلاق تھے، یہ وہ عادتیں تھیں جس کی خوشبو دنیا کے کونے کونے میں پھیلی۔
نہ صرف یہودیوں کے ساتھ حسن سلوک بلکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیسائیوں کے ساتھ، کرسچنوں کے ساتھ بھی ویسے ہی حسن سلوک فرمایا کرتے تھے۔ اگر وہ آتے تو ان کے ساتھ اچھی بات فرماتے، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اچھے کلمات کہتے اور یہ فرماتے کہ دنیا اور آخرت میں مجھ سے سب سے زیادہ قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں اور نبی سب آپس میں بھائی بھائی ہوتے ہیں۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، ان کی پاکیزگی کے بارے میں قرآن کا عقیدہ عیسائیوں کے سامنے رکھتے۔ انہی تعلیمات کی وجہ سے نجاشی جو بادشاہ تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بن دیکھے ایمان لا چکا تھا، کیونکہ وہ عیسائی مذہب کا ماننے والا تھا۔ لیکن اسلام کے جو نظریات، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرمودات حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق ہیں، ان کو سن کر نجاشی بادشاہ بڑا متاثر ہوا اور اسے یہ یقین ہو گیا کہ ہو نہ ہو یہ نبی برحق ہیں، یہ وہی نبی ہیں جن کی بشارت ہمارے نبی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اپنی کتاب میں دے گئے۔ اور مشرکوں کے ساتھ، بت پرستوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسا رویہ ہوتا، وہ تو ایک بڑی تاریخ ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال آپ نے گزشتہ ایپیسوڈ میں فتح مکہ کے حوالے سے سنی ہوگی کہ کیسا مشرکین مکہ نے ستایا، آپ کو اپنے محبوب وطن کو چھوڑ کر ہجرت کرنے پر مجبور کیا، لیکن اس کے باوجود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا معاملہ، کیسا برتاؤ کیا۔ لوگوں نے کہا بھی الیوم یوم الملحمہ، آج تو ٹکا بوٹی کرنے کا دن ہے، ایک ایک کر کے لوگوں سے بدلہ لینے کا دن ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ نہیں، الیوم یوم المرحمہ، کہ آج مہربانی کا دن ہے، معاف کرنے کا دن ہے۔ اور جب آپ کے قبیلے قریش اور آپ کے خاندان کے تمام لوگ مجرم بن کر سر جھکائے آپ کے سامنے کھڑے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جملہ ارشاد فرمایا جو حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کرتے ہوئے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، آج میں تمہاری پکڑ نہیں کروں گا، وانتم الطلقاء، تم سب کے سب آزاد ہو، تمہیں آزادی کے ساتھ جینے کا حق ہے۔ یہی آپ کے اخلاق اور آپ کی تعلیمات اور آپ کا رویہ اور سلوک تھا کہ فتح مکہ کے بعد لوگ چاروں طرف سے فوج در فوج گروپ بنا کر حضور کی خدمت میں آتے اور آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول فرماتے۔ 23 سالہ زندگی میں آپ کے اخلاق کا، آپ کے عادتوں کا، اسلام کی بیوٹی اور خوبصورتی کا پوری دنیا میں، پورے جزیرۃ العرب کے اندر چرچا ہو گیا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دن بدن فالوورز، ماننے والے بڑھتے چلے جا رہے تھے، جس کا سلسلہ الحمدللہ آج تک باقی ہے کہ کوئی نہ کوئی دن، کوئی نہ کوئی مہینے میں کسی نہ کسی جگہ پر وہ اپنے پچھلے دن سے توبہ کر کے، اپنے پچھلے مذہب سے توبہ کر کے وہ اسلام میں آ جاتا ہے، اسلام کی اسی بیوٹی کو دیکھ کر۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انہی مبارک اخلاق اور عادتوں اور طور طریقوں کے بارے میں جان کر، اسی طرح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے موقع پر بھی انسانیت کا مظاہرہ کیا۔ جب جنگ بدر ہوئی تو 70 قیدیوں کو گرفتار کر کے لایا گیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کے قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کیا۔ جو دشمن ہوتا ہے، جو باغی ہوتا ہے، تو قانون اور لا یہ ہے کہ غداری کی وجہ سے اس کا سر کاٹ دیا جائے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں موقع دیا، مہلت دی، اور ان سے پیسہ اور فدیہ لیے بغیر ان کو رہا کر دیا۔ البتہ بس ان کو اتنی سزا دی کہ ان میں سے ہر ایک مسلمانوں میں کے 10 بچوں کو پڑھنا اور لکھنا سکھائے، اس کے بدلے میں اس کو رہا کر دیا جائے گا۔ کیسا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور شفقت تھی۔ میرے دینی بھائیوں، میری دینی بہنوں، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم دنیا اور آخرت میں 100% کامیاب ہو جائیں اور پوری دنیا میں ہمیں ترقی ملے،
جیسا کہ قرآن مجید میں کہا گیا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تمہارا ہی سر اونچا رہے گا، تمہیں ہی اقتدار ملے گا اور تمہیں ہی کامیابی ملے گی بشرطے کہ تم سچے پکے مومن بن جاؤ۔ تو کاش کہ اگر آج ہم سچے پکے مومن بن جائیں، ہمارے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عقیدت اور محبت ہے وہ صرف ظاہری نہ ہو بلکہ عملی طور پر پریکٹیکلی طریقے پر بھی ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات اور آپ کے عادات اور آپ کے طور طریقوں اور آپ کے اخلاق کو اپنی زندگی میں لانے والے بن جائیں، تو یقین جانیے ہمارے کردار کی خوشبو یقیناً ساری دنیا میں پھیلے گی، اور یہ جو پوری دنیا میں اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے، کہیں پر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی جا رہی ہیں اور کہیں پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لوگوں کو بدظن کیا جا رہا ہے، یقین جانیے اگر ہم جیسے غلام اور چھوٹے موٹے کم درجے والے امتی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو اپنی زندگی میں لائیں گے، پیارے نبی والا طریقہ ہم اپنائیں گے اپنے کھانے میں، سونے میں، پینے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، اپنے گھر کے اندر اور اپنے باہر، اور اسی طرح دوسروں سے ملنے جلنے میں ہم نبی والا طریقہ اپنائیں گے، یقیناً ہمیں 100% کامیابی ملے گی، اور یہ جو مخالفت کی ہوائیں چل رہی ہیں یہ رک جائے گی، اور دنیا والوں کو معلوم ہو جائے گا کہ جب نبی کے ماننے والے اتنے اچھے ہوتے ہیں تو پھر وہ نبی کیسے ہوں گے، وہ نبی کے اخلاق کیسے ہوں گے۔ آج ضرورت اسی بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو پریکٹیکلی طریقے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر گامزن کریں۔ صرف ایک دن یا ایک رات اگر ہم دھوم دھڑاکہ کر کر دنیا والوں کو جتانا چاہتے ہیں تو دنیا صرف ایک دن آپ کے فنکشن کو دیکھے گی، آپ کے جشن کو دیکھے گی، اور اگر آپ اپنی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنی زندگی میں جگہ دیں گے تو آپ کے مرتے دم تک آپ کے کردار کو دنیا دیکھے گی اور آپ کے کردار کو یاد رکھے گی، اور آپ کے کردار جتنا اچھا ہوگا لوگوں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور کردار کے بارے میں اتنی ہی قربت ہوتی چلی جائے گی، اتنا ہی عقیدہ مضبوط ہوتا چلا جائے گا۔ آئیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کو اپنانے والا بنائیں، آپ کے مبارک اخلاق اور کردار کو جان جان کر سن کر اپنی زندگی میں لانے والا بنائیں، اور آخر میں یہ بات کہتے ہوئے میں آج کی اس ٹاپک کو ختم کرتا ہوں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک و اخلاق و عادات آئیں گے کیسے؟ دو چیزوں سے آئیں گے، اس کو نوٹ کر کے آپ دو چیزوں سے آئیں گے، اس کو آپ ضرور نوٹ فرمائیں۔ ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو آپ بغور سنیں اور بار بار سنیں اور روزانہ پڑھنے اور سننے کا معمول بنائیں، ایک کام۔ اور دوسرا کام، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، جو علماء ہیں، جو صلاحاء ہیں، جن کی زندگی تقوی والی ہے اور جن کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی کے وارث ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث علماء ہیں، متقی حضرات ہیں، بزرگان دین ہیں۔ اگر آپ ان کی صحبتوں میں جائیں گے، ان کی مجلسوں میں بیٹھیں گے، ان کے اخلاق و کردار کو دیکھیں گے، آپ کو نبی والی زندگی، نبی والی سیرت، نبی والا کردار آپ کو ان کی زندگیوں میں نظر آئے گا، اور انسان کی جیسی صحبت ہوگی ویسا اس کے اوپر، اس کی طبیعت کے اوپر اثر پڑتا ہے۔ یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی میں لانے کا سب سے آسان طریقہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔